نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 96 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یا مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ کا ہی نام ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو لفظ العالمین ہے اس کا ترجمہ تمام جہانوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، تمام جہان والوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور جو اس کا جیسے ترجمہ کرتا ہے وہ اس کے متعلق اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں جی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ پیچھے سے آپ باقاعدگی سے سن رہے ہیں ریکارڈنگز، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے یہود کا کیا اعتراض تھا۔ یہ ان کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء ملک شام میں ہوئے۔ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا، تو پھر یہ ملت ابراہیم کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ ہی کا نام ہے۔ مکہ جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، بہت قابل احترام جگہ ہے اس زمین پر۔ اس پر بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے بھی یہ محترم چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جاتا تو وہ پناہ پا جاتا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس کعبہ کے احترام میں۔ نیز اس میں مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ کہ یہی ابراہیمی قبلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبہ سے 40 برس کے بعد ہوئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین پر روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری 3366۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ میں ایک دفعہ اس کو پھر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ یہود کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے،
تو یہ تو ملت ابراہیمی سے روگردانی کی ہے انہوں نے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول تو اصل میں کعبہ ہی ہے۔ تحویل قبلہ پر یہود کے اعتراض کا جواب اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے، مگر چونکہ یہود اپنے اس اعتراض کو اس کے بعد بھی بار بار دہراتے رہے، لہٰذا پھر سے ان کے اعتراض کا تاریخی پہلو سے بھی جواب دیا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو کلیئر ہوگی۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔